السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ یہ بار بار جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ شرکیہ کلام سے بچانا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ رب کو شرک پسند نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا، نہ کچھ مانگنا ہے۔ مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے۔ اس لیے شرکیہ کلام سے بچنے کے لیے ہم قرآنی وظائف آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور گھر گھر ہم دعوت عام دے رہے ہیں کہ آپ کو دکھ تکلیف اور پریشانی ہو تو آپ قرآن کی آیت، قرآن کی سورت، اللہ کے صفاتی نام پڑھ کر گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعا مانگیں۔ گلا خراب ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی روزانہ نبھانی ہے، چاہے وہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے، اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی جب تک جان میں جان ہے۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے کام لینا چاہوں تو اس کے دل کے اندر اس کام کی محبت ڈال دیتا ہوں، پھر وہ بندہ بڑھ چڑھ کر اس کام کو کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں قرآنی وظائف آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کو شرکیہ کلام سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ عموماً جب بچی بیاہ کر جاتی ہے تو وہاں سسرال والے انہیں مختلف بہانوں سے تنگ کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹی عیش کی زندگی اپنے ماں باپ بھائی کے پاس گزار رہی ہوتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ سسرال جاتی ہے تو سسرال والے جب اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ نوکا ٹوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ٹائم حسد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں اور سحر کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی بہو میری مرضی کے ساتھ چلے، بہو کی خواہش ہوتی ہے کہ ساس میری مرضی کے ساتھ چلے، نندے میری بات مانے۔ تو یہ سلسلہ آج نواں نہیں ہے۔ جب بیٹی بہو بنتی ہے تو ساس کو تابع کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہی بہو ساس بنتی ہے تو پھر بہو کو تابع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ساس بہو کی لڑائی شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ بعض ٹائم تو بچی بیاہ کر جاتی ہے تو اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ بھائی میں تو تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں آئی ہوں۔ وہ حکم چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بعض بچیاں جو ہیں ان کا رشتہ کسی اور جگہ ہو جاتا ہے، وہ پسند کسی اور کو کرتی ہیں اور دل دے بیٹھتی ہیں، پھر وہ سلسلہ ساتھ لے کر آتی ہیں اور چھپ چھپ کر موبائل کے اوپر باتیں کرتی ہیں، میسج کرتی ہیں۔ جب وہ سسرال کے اندر وقت نہیں ملتا بات کرنے کا تو پریشان ہوتی ہیں، پھر غصے میں خاوند کو کہتی ہیں گھر علیحدہ لے لو، میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہیں یہ بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں، پھر میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور پھر
بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ پیچھے سے وہ آسرا دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ طلاق لے لو میں شادی کے لیے اب بھی تیار ہوں، اور حاسد جو ہیں وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ٹائم تو بچی بالکل صحیح ہوتی ہے، اس کے اوپر سسرال والے بے بہا سختیاں کر دیتے ہیں، اس کی ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں، رشتے دار جو ہیں وہ بھی بڑے مسئلے کھڑے کرتے ہیں، اور اگر پہلے سال بچہ نہ ہو تو اولاد کی ٹینشن پیدا کرتے ہیں، جی بچہ کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل چلے آ رہے ہیں۔ اکثر بیٹی سسرال میں جاتی ہے تو عزت نہیں ہوتی، ہر کوئی مخالف ہو جاتا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے بچیاں پریشان ہوتی ہیں، اور پھر سارے جب مخالف ہو جائیں تو اکیلی بچی پھر سہم جاتی ہے، کمرے میں جا جا کے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، ماں کو فریاد کرتی ہے کہ مجھے کہاں آپ نے بیاہ دیا، میں تو عذاب میں پڑ گئی۔ حالانکہ جس وقت سسرال میں بچی نے جانا ہے تو اس نے ان کے رہنے اور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، لیکن آج کل کی جو پڑھی لڑکیاں ہیں، جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، وہ اس طرف نہیں آتی، گھر کو بناتی نہیں ہیں، گھر کو بگاڑتی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ایک تجرباتی وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً ہم نے 1986 سے بانٹنا شروع کیا ہے، اور بانٹتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ جس بھی بیٹی کو پڑھنے کے لیے دیا، اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام نہیں ہوا، کیونکہ شر ختم ہوتا ہے تو لڑائی ختم ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر سے شر ختم ہوتا ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور من شر حاسد اذا حسد، حاسد حسد کرتا ہے تو نظر بد لگتی ہے، اور لڑائی جھگڑا کرانے کی چالیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو میں نے بتایا تھا، بہت سارے گھرانوں کو بتایا، بہت ساری ماؤں کو بتایا، بہت ساری بہنوں کو بتایا، بیٹیوں کو بتایا، اور کامیاب ہوا۔ یہ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 بار من شر حاسد اذا حسد پڑھنا ہے، 313 مرتبہ۔ اور اگر آپ اسے کھلا پڑھنا چاہیں کہ بھائی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، تو اس میں اگر وضو ہے تو بہتر ہے، اور اگر وضو نہیں کیا تو دل صاف ہے، اور آپ اسے وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو شر دائیں سے اور بائیں سے ختم ہو جائے گا، اور ذہن فریش ہو جائے گا۔ اس آیت کے اندر من شر النفاثات فی العقد اور من شر حاسد اذا حسد، یہ آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو حسد کرنے والے بھاگ جائیں گے، تو اللہ کے حکم سے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور جتنے بھی مخالف ہیں وہ ہٹ جائیں گے، ذہن فریش ہو جائے گا۔ یہ آیت ذہن کو فریش کر دیتی ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ چیز جو وظیفہ ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے ہم تقسیم کرتے آ رہے ہیں، اور بچیوں نے پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب میں نے چند دن پڑھا، حالانکہ یہ وظیفہ 21 یوم پڑھتے ہیں سارا مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن بعض بچیوں نے مجھے موبائل پر کہا کہ جناب علی ہم نے چند دن پڑھا تو ہمارا ذہن فریش ہو گیا، اور ہم نے ماں جی بہن جی کہنا شروع کر دیا، ہمارے دماغ کے اندر جو فطور تھا وہ ختم ہو گیا۔ خدا را جس وقت تمہارا نکاح ہو جائے، بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے والا لنک ختم کر دیں، اور آگے بھی آ کر لنک نہیں بنانا ہے، اپنی خاوند کی ہو کر رہنا ہے۔
جب برائی کی ابتدا ہوتی ہے تو جھگڑے کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک طرف شیطان برائی کی طرف لگا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسرے بندوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیے، برائی سے بچیں۔ جب حق حلال آپ کو مل گیا ہے، خاوند آپ کا، تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور گھروں کے اندر آ کے، سسرال میں آ کر لوگوں کو نظروں سے گرانے کے لیے اس کو غلط راہوں پہ مت لگائیں۔ یہ معاشرے کے اندر ایک برائی عام ہو چکی ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان گھروں کو خراب مت کریں۔ یہ خراب آپ اپنے گھر کو کر رہے ہو، لیکن ایک بات میں واضح بتا دوں کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو قرض دیتا ہے، یعنی کہ بیوی نے قرض ادا کرنا ہے۔ جب مرد زنا کرتا ہے شادی شدہ ہو کر، تو وہ یہ سمجھتا ہے تو میں نے چوری چھپے کر لیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدل دینا پڑے گا آپ کو، یا آپ کی بیوی دے گی، یا آپ کی بہن دے گی، یا آپ کی والدہ دے گی، یا آپ کی بیٹی دے گی۔ تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ تو آپ خود کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں میری بیوی خراب ہے، میری بہن خراب ہے، میری ماں خراب ہے۔ اور بھائی جب آپ خود ہی غلط راہ پر نکل گئے ہیں، اسی طریقے سے جب ماں برائی کرتی ہے تو پھر اس کی بیٹی اس کا بدل دیتی ہے۔ بھائی دیکھو، ایک بندے نے برائی کی تو اس کی بیوی نے بدل دیا، دوسرے بندے نے جب برائی کی اس عورت کے ساتھ تو اس کی بیٹی نے بھی بدل دی یا اس کی بیوی نے بدل دی۔ تو معاشرے کے اندر تو برائی شروع ہو گئی ہے نا۔ تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر زنا ختم کر دیا جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں من شر حاسد اذا حسد پڑھیں، اور پھر آسمان کی طرف ایک پھونک مار دیں، 4 چاند لگ جائیں گے آپ کی زندگی کو۔ اور یہ وظیفہ آپ تک میں نے پہنچایا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئٹم کو بھی دبائیں، اور مکمل ویڈیو دیکھیں اور ضرورت مند کو شیئر کریں۔ میری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنی آپ کی سہیلیاں ہیں، کزنیں ہیں، اگر کسی کو پرابلم ہے تو یہ ویڈیو اس کو شیئر کر دیں تاکہ اس کی پرابلم ختم ہو جائے۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کے دلوں پر رحم کرے، آپ کے گھروں کو آباد کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔